السلام علیکم، میں ہوں عرفان بھٹی اور آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ سامعین محترم، ہمارا اگلا پروگرام ہے لائیو ود اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ تشریف ہیں جناب اظہر نیاز۔ اور آج کا جو ٹاپک اظہر صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے، اس سال کا اختتام ہے اور عموماً لوگ سال کے اختتام میں اپنے کچھ اسیسمنٹس کرتے ہوں گے اور نئی پلانز بناتے ہوں گے کہ اگلے سال ہم نے یہ ہدف رکھنے ہیں اپنی زندگی کے۔ تو اسی حوالے سے اظہر نیاز صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ بھی اس لائف مینجمنٹ پہ کوئی آپ کا بھی ہوتا ہے، پلانز وغیرہ ہوتے ہیں سر، اور کیا اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ناکام شخص ہوں، لیکن آپ کامیابی مجھ سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سے آدمی جاہلوں سے عقل سیکھ سکتا ہے۔ تو مینجمنٹ میں ذاتی طور پر اتنا اچھا نہیں ہوں اپنی زندگی میں۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ وہ آدمی، مولا علی کا قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ بالکل۔ تو میں اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے جاننے والے ہیں، جو میرے طلباء و طالبات ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو بتاتا رہوں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا، بہت ساری چیزیں ہے نا۔ جیسے میں شاعری کرتا تھا تو میری ایسا دماغ خراب تھا کہ یار نہیں، شاعری تو آدمی اپنے لیے کرتا ہے، اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے نا۔ بالکل۔ تو وہ چھپنے کی ضرورت ہے بلکہ۔ اسی طرح سے آدمی گڑھے میں گرتا ہے تو دوبارہ نہیں گرنا چاہیے، یا اس کو نشاندہی کر دینی چاہیے کہ بھئی یہاں جو ہے وہ گڑھا ہے، آپ نہ گریں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح سے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، سوچا، کیا، تو جب میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت شاید رواج بھی نہیں تھا کہ بھئی بیٹا یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ والدین آداب سکھاتے تھے، ویلیوز سکھاتے تھے، سچ بولنا چاہیے، دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو زندگی گزارنے کا، برتنے کے اصول و ضوابط ہیں، وہ والدین کی حد تک وہ سکھاتے تھے۔ اچھا، بھائی جو تھے میرے، وہ بھی اپنے ہی اس میں تھے، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ مجھے کیا گائیڈ کرتے، صحیح ہے نا۔ کسی کے دل میں آیا اس نے ایم کام کرنا، دیکھا دوست جو ہیں وہ ایم کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایم کام کرنے لگا۔ دوسرے میں آیا کہ دوست یہ کر رہے ہیں تو وہ یہ کرنے لگا۔ ایک نے سوچا کہ دکانداری ٹھیک ہوتی ہے، وہ دکانداری کرنے لگا۔ کچھ نے کہا کہ یار یہ چودراہٹ ٹھیک ہوتی ہے، وہ چودراہٹ کا، مطلب ہے نا، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کا میرے خیال میں نہ اب رواج ہے اور نہ میرے عمر میں تھا۔ تو تابع تقدیر میں چلتا رہا۔ والد کو خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، نہیں بن سکا۔ اچھا، بعد میں جب مڑ کر دیکھتا ہوں اپنے اس کی طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں شریف المجاہد صاحب سے پہلے ملا ہوتا تو میں شاید جرنلسٹ ہوتا، صحیح ہے نا۔ اگر میں ابوالخیر کشفی صاحب سے پہلے ملا ہوتا تو شاید میں ادیب ہوتا، اردو میں ماسٹر کرتا۔ صحیح۔ اسی طرح سے اگر میں سحر انصاری صاحب سے اور دیگر متین صاحب سے، اچھا یونیورسٹی میں سائیکالوجی کا طالب علم تھا اور میری کوئی دوستی سائیکالوجی میں نہیں تھی، اچھا، ہے نا۔ سارے، اچھا دوستی سے مراد یہ ہے کہ ہم عمر لوگوں سے بھی اور اساتذہ سے بھی، جرنلزم کے اور اردو کے جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ میری دوستی تھی۔ وہ استاد تھے، لیکن میں ان کے ساتھ جب کہ بیٹھتا تھا براہ راست پڑھتا نہیں تھا تو ان سے محبت زیادہ تھی، ہے نا۔ کئی مرتبہ جا گپ شپ کرنی، کچھ لکھا ہے ان کو دکھانا، ان سے رہنمائی حاصل کرنی۔ دوست بھی میرے جو تھے وہ جرنلزم کے تھے، انگلش ڈپارٹمنٹ کے تھے، اردو کے تھے، سائنس کے 2-3 لوگ تھے، اسی طرح سے، ہاں، یا کوئی وہاں جو یونین کے لوگ ہوئے ان سے گپ شپ کی یا کچھ اس طرح سے۔ تو وہ کسی بھی، یعنی ہم اپنی ہی دنیا میں مست ہوتا ہے اس عمر میں آدمی، اور یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ آگے زندگی مشکل ہے۔ تو قاسم علی شاہ کو ایک مرتبہ میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میٹرک میں یہ پتہ چل جاتا
کہ کتاب پڑھنی چاہیے صحیح. تو آج میں کچھ اور ہوتا. ابھی بھی دیکھیں ایک بڑی شخصیت ہے, میں بڑا فین ہوں ان کا اور ان سے میں بہت سیکھتا ہوں, اور لیکن کتاب کی اہمیت کو اس نے اس طرح کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں نے میٹرک میں قائد اعظم کو پڑھا ہوتا صحیح ہے نا تو شاید میں آج کچھ اور ہوتا ہے نا. مطلب میں اتنا متاثر ہوں قائد اعظم کی زندگی سے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل ہیں یار, کہاں نہیں ہے نا. اب ہمارے بچوں نے قائد اعظم کو اتنا ہی پڑھا ہوتا ہے جتنا دوسری تیسری جماعت میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل, ہے نا کہ جو وہ سلیبس میں جو لکھ ہاں دیا بس جو لکھا ہوا ہے وہ اتنا ہی ہے. مجھے بھی جب میں ایف اے میں پہنچا تو تب مجھے پتا چلا کہ ایک لائبریری ہوتی ہے جس میں جاتے ہیں تو صرف ناول نہیں لے کے آتے وہاں سے, اس میں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ابن خلدون بھی ہوتا ہے, طبری بھی ہوتا ہے, تفاسیر بھی ہوتی ہیں, ہسٹری بھی ہوتی ہے, تاریخ بھی ہوتی ہے, شاعری بھی ہوتی ہے, ادب بھی ہوتی ہے. تو میں نے وہاں اس وقت جانا شروع کیا, وہ بھی تھینکس ٹو مسٹر عباس حسین جو میرا وہ ساتھی تھا, مطلب میرے ساتھ پڑھتا تھا لیکن وہ مجھ سے بہت آگے تھا اس معاملات میں. تو وہ مجھے ایک دن لائبریری میں لے گیا اور ہم نے وہاں سے ابن خلدون جو ہے وہ ایشو کروائی اپنے لیے, کیونکہ میں نے اسلامک ہسٹری رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ایف اے میں پڑھ رہے ہوں, آپ ابن خلدون کو پڑھ رہے ہوں, آپ تاریخ اسلام کی اور لوگوں کو پڑھ رہے ہوں, شام کو پڑھ رہے ہوں, تب آپ پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار زندگی کچھ اور شے ہے, بالکل, اور ہم جو ہیں کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. اچھا اسی طرح سے اب جب میں اس وقت مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک کتاب کا نام ہے, مجھے وہ بہت ہانٹ کرتا ہے. اس کتاب کا نام تھا دیٹس آل. اچھا, ایک بایوگرافی ہے کسی کی, بس یہی کچھ تھا, یہی کچھ کرنا تھا. ایسا ہی. تو آدمی کو پھر وہ اس دن سے, جس دن وہ ہوش سنبھالتا ہے کہ اچھا جب پہلی یاد مجھے کیا یاد ہے نا, کوئی خوف تھا, ڈر تھا, خوشی تھی, ہنسی تھی, غم تھا, کہکے تھے, کیا تھا, ہے نا, وہاں سے لے کر آج تک, ہے نا, جب آدمی مڑ کے دیکھتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا کہ اچھا میں نے یہ کچھ کیا, یہ میں نے تجربات کیے, یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کامیابی ہے وہ رسک کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اچھا رسک میں بھی جب آپ مشورے بہت سے لوگوں سے لیتے ہیں تو تب آپ رسک نہیں لے سکتے. صحیح ہے نا. مطلب میں نے جو دیکھا کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور میں نے سوچا کہ اچھا چلو اس کو میں ڈسکس کر لوں, دوستوں سے کہا تو یہ جاتا ہے کہ مشورہ دیوار سے بھی کر لینا چاہیے, اور وہ گلگت میں کہتے ہیں کہ مشورہ ٹوپی سے بھی کر لینا چاہیے. تو مشورہ کرنا چاہیے لیکن اس مشورے میں بہت زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے. ایز سون ایز پاسبل آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ایک جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, میں نے جو اپنی زندگی سے سیکھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ہے نا. کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, آپ اچھے ملازم ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, آپ اچھے باس ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, آپ ٹیم میں مل کر کام. مطلب میں نے یہ دیکھا کہ میں اچھا ملازم بھی نہیں ہوں, مطلب امپلائی میں شاید نہیں ہوں, میں اچھا باس تو ہو سکتا ہوں. کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک دو چیزیں میں نے جب کی تو جہاں میں خود سارے فیصلے کر رہا تھا تو میرے جو نیچے کام کرنے والے لوگ تھے وہ خوش تھے. بالکل. ہے نا. اچھا کئی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے آپ سے بڑی خرابیاں سیکھی, ہے نا, مطلب نوکری نہ کرنا سیکھی. ہے نا. تو وہ ایک جگہ ٹک نہیں پاتے, ہے نا, کوئی جگہ پہ. اچھا ایک جگہ پہ ٹکنا بھی کوئی خوبی نہیں سمجھی جاتی, دنیا بھر میں تو نہیں سمجھی جاتی. ہمارے ہاں تو چونکہ اب میں سوچتا ہوں کہ اچھا یار میں یہاں سے چھوڑ دوں گا تو مجھے اور کون نوکری دے گا, تو ہم وہیں ٹکے رہتے ہیں. لیکن باہر کے اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جس کو اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہیں وہی جاب چھوڑ کر جاتا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح سے آدمی کو یہ جب کیلکولیٹ کرنا چاہیے تو میری اب خواہش یہ ہے کہ بچوں کو جب وہ میٹرک کر رہے ہوں تو وہ ان کے پاس راستہ ایک کلیئر ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے نا. اور اچھا کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 60 سال کی عمر میں, اچھا ابھی بھی میں 65 66 7 1954 کی میری پیدائش ہے, 1 جنوری کو میں کسی اگلے سٹیپ میں آ جاؤں گا, یعنی عمر میری 1 سال اور کم ہو جائے گی. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے لیکن عمر جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ یار کچھ کرنا چاہیے. ہے نا. مجھے وہ واقعہ بچپن کا ایک کہانی بچوں کی
بہت پسند ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ درخت لگا رہا تھا کسی جگہ، تو میں نے پڑھا کہ آم کا درخت لگا رہا تھا، تو ایک نوجوان آیا، وہ کہتا بابا جی کی کر رہے ہو؟ کہتا یار میں سوچا کہ آم کا درخت جو ہے وہ لگاتا ہوں، تو کہنے لگا یہ عمر ہے، یہ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا۔ اچھا اس زمانے میں آم کے بھی درخت جو ہے ذرا سا ٹائم لیتے تھے، آج کل تو پیدائشی آم لگے ہوتے ہیں، تو وہ نے کہا تب بڑا ہوگا کون پھل کھائے گا؟ تو بابا جی نے کہا کہ یار جن درختوں کے میں پھل کھا رہا ہوں وہ کون سے میں نے لگائے تھے؟ صحیح بات، تو میں ان لوگوں کے لیے لگا رہا ہوں جو آنے والے دور ہیں۔ تو آنے والے دور کے لیے آدمی کو ہمیشہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی پھل لگاتے رہنا چاہیے۔ میرے والد اکثر جو ہے وہ زراعت سے تنگ آ کر کہا کرتے تھے کہ یار چھوڑیں اس کو، اس مرتبہ گندم بس اتنی کاشت کرو جتنی خود کھانے کے کام آئے، صحیح ہے نا، کہ یار یہ تنگ ہے بہت، لیکن جب کاشت کرنے کا موقع آتا تو پھر کہیں گے نہیں یار یہ دوسرے جو ہے نا ان کا بھی ہم پہ حق ہے، اتنی تو یہ کرو اور اتنی اور لوگوں کے لیے بھی کاشت کرو۔ تو اور لوگوں کے لیے بھی کاشت کرنا جو ہے نا وہ زندگی میں ہمیشہ ہوتا رہنا چاہیے، چاہے آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہو یا 100 سال ہو، ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر موت کا جو قیامت کا سور پھونکا جا سکا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہو کاشت کرنے کے لیے تو اس کو کاشت کر دو۔ صحیح، تو یہ تو ایک لب لباب ہے جی دیٹس آل کا، لیکن اس پہ پلاننگ ہو سکتی ہے بالکل نہ، کہ ابھی بھی آدمی چاہے کیا کرنا، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے آدمی کو زندگی کی کرنے کا، لیکن کسی نہ کسی لمحے بیٹھ کر یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا اس کا طریقہ کار جو میں نے سیکھا کتابوں سے اور بڑے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے ایک پلان کرنا ہے تو آپ ایک کاغذ لیں، ہے نا، اور اس کے اوپر ایک ایوریج عمر آپ اپنی لکھ لیں کہ یار اتنی عمر میں ہو سکتا ہے میری ہو، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 90 سال ہوگی، جو بھی خوش فہمی آپ کو اپنے بارے میں ہو، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کیا کہنا، اتنی عمر آپ لکھیں، ٹھیک، اس کو پھر ڈیکیڈ میں تقسیم کر لیں، 10 سال پیچھے لیتے ہیں۔ آپ ہیں اس وقت 20 سال کے مثلا، تو آپ اس کو 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ہے نا، اس کو مارک کر لیں، اور مارک کرنے کے بعد اپنا ٹارگٹ طے کریں کہ اچھا میں 20 سال کا ہوں، مجھے 10 سال بعد 5 سال بعد کہاں ہونا چاہیے، اگلے 5 سال بعد کہاں ہونا چاہیے اب، اور امیجن کریں کہ اس وقت میں بستر مرگ پہ ہوں اور مڑ کر دیکھتا ہوں تو کیا یہی جملہ ہے میرے پاس دیٹس آل اور آئی ایم سیٹسفائیڈ، جو زندگی گزر گئی میری وہ میں مطمئن ہوں اس زندگی سے۔ اچھا اطمینان جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کروڑوں روپے کمائے اور کروڑوں گوائے، بلکہ اطمینان یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کتنا آیا اور دوسروں کے کام کتنا آیا، ہے نا، کہ جو ہے وہ کہ کیا اس سے میں نے جو میں کئی مرتبہ رات ہی ایک میں سٹوری پڑھ رہا تھا اس کی، پاکستانی ایک اسلامی یونیورسٹی کا، جب میں میرے خیال میں وہاں کام کر رہا ہوں گا تو وہ فائنل میں پڑھ رہا ہوگا بچہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، وہ اس کا انٹرویو قاسم شاہ نے کیا یا کسی نے اس کا انٹرویو کیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں جب داخل ہوا وہاں سافٹ ویئر انجینئر میں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور مجھے انٹرنیٹ کا شوق ہوتا تھا، یہ بات ہے کوئی 2004 5 3 4 5 کی، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ پیسے کہاں سے حاصل کیے جائیں، تو وہ کہتا میں نے ایک پرنٹر اپنے آفس میں اپنے گھر میں کمرے میں رکھ لیا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اور غالباً وہ کویت ہاسٹل میں رہتا ہوگا کیونکہ فیصل مسجد کے ساتھ وہی ہاسٹل ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے وہ میں جو لوگ آتے تھے وہ مجھے پرنٹ نکالتا اور میں اس کو 1 روپے 2 روپے میں دے دیتا، تو میرے پاس تھوڑے پیسے جمع ہونے لگے، اس پیسوں سے میں نیٹ کا پیکج خرید لیتا تھا اور کچھ دن میں اس کو استعمال کرتا تھا اور براؤزنگ کرتا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ بھئی آپ نیٹ پہ بیٹھ کے کچھ کام کر سکتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، تو میں وہاں بیٹھ کر کچھ کام کرنے لگا اور اس سے پیسے کمانے لگا۔ کہتا پھر میں نے اپنا پہلا موٹر سائیکل خریدا، ہے نا، اور کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اپنا BS کمپلیٹ کر لیا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور میں گھر گیا تو میں پیسے عرصے سے نہیں منگوا رہا تھا گھر سے، میں اپنی فیس خود پے کرتا تھا،
تو میں نے اپنے باپ کو 1,00,000 روپیہ دیا. اچھا. تو باپ نے کہا کہ ڈاکہ ڈالا ہے کہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں، کماتا ہوں اور یہ اس طرح سے کرتا ہوں. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. اور پھر کہنا میں نے کہا کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے، میں بزنس میں جانا چاہتا ہوں خود اپنا. تو باپ نے کہا کہ نہیں، تم نے آگے پڑھنا ہے اور نوکری کرنی ہے. تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں، مجھے 2 سال دے دیں. اگر 2 سال میں آپ کو کچھ نہ کر کے دکھا سکا تو میں آگے MS میں چلا جاؤں گا اور جاب کر لوں. تو اس نے کہا جو کہ بڑی مشکل سے کہتا مانا. اور میں نے آ کے اپنے جو سینئر تھے ان کے ساتھ بات کی اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے نا اپنا بنا لیا. اور نیٹ سے ہم چیزوں کو ڈھونڈتے تھے. وہ 3 والوں سے ساتھ مل کر میں نے کہا کہ ایک نیٹ کا بھی سسٹم بنا لیا تھا جو میں دوسروں کو بھی فراہم کر رہا تھا. ٹھیک. مطلب اس میں اور خود اس میں مختصر یہ کہ جس وقت وہ بات کر رہا تھا 2020 میں، جو اس کی منتھلی انکم تھی، مطلب میں تو نہیں امیجن کر سکتا تھا. اگر مجھے کہا جائے کہ جی آپ گیس کریں کہ کتنی ہوگی تو میں کہتا جی کوئی کروڑ روپیہ ہوگی. وہ کہتا جی نہیں جی 2 کروڑ ہوگی، 3 ہوگی، 10 کروڑ روپیہ منتھلی. اچھا. ہاں جی. وہ صاحب جو ہیں جس نے 2003 4 5 میں کام شروع کیا تھا، آج 2020 میں وہ یہاں ہے نا. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یار یہ شخص جو ہے. اچھا خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی فکر بہت کھاتی ہے. یا یہ دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے، یوں ہونا چاہیے، جس طرح سے کرو، یا ملک کو ایسا ہونا چاہیے، امہ کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے. پھر یا دوسروں کی فکر کو چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں. اب وہ جو آدمی 10 کروڑ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کے توسط سے بہت سے گھر بھی چل رہے ہوں گے. صحیح بات ہے نا، اس سے نہیں ہے. اچھا ایک فرد جو ہوتا ہے نا وہی پاکستان ہوتا ہے. ٹھیک. وہی امہ ہوتا ہے، وہی خاندان ہوتا ہے، وہی سب کچھ. وہ جو جسے ہم ایک سوسائٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں والی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے. صحیح. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اچھا جی. اب اسے نہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی. جو کہا گیا نا کہ ایک مضبوط مومن جو ہے وہ ایک کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. اس مضبوط مومن سے مراد قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ باڈی بلڈر ہو، ہے نا. وہ باڈی بلڈر بھی ہو، جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہو، ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہو اور مالی طور پر بھی مضبوط ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اس سے ہمیں جو ہم نوجوان ہیں، ہم یہ کہ یار یہ گورنمنٹ کا کام تھا، ہمیں یوں بتائے، ہم یہ کریں. ہم اس صاحب کو تو کسی نے نہیں بتایا جو آج ملینز مین ہے نا. وہ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا. وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، اپنے کماتا ہے، گھر سے کم وہ خرچہ کم ہے اس کا، موٹر سائیکل خریدتا ہے تو اس کو اتنا خود رستہ جو ہے نا وہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مجھے وہ ایک میرے فیس بک فرینڈ ہیں، UK میں رہتے ہیں، رشید صاحب. ان کی ایک بات کو تو مجھے ملنے کہیں آ گئے. تو جب میں باہر نکلا تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی گیس لینے والوں کی گاڑیوں کی. تو مجھے شرمندگی سی ہوئی کہ یار میں نے اس سے کہا کہ رشید صاحب پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے. اس نے جملہ کہا بہت ہی اچھا. کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے. بالکل. تو جو کچھ بھی ہے یہ پاکستان میں جو خرابی ہے اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. ہم اگر کہیں گے یہ حکومت نے ٹھیک کرنا ہے، میرے بھائی نے ٹھیک کرنا ہے، میرے والد نے ٹھیک کرنا ہے، میرے چچا نے ٹھیک کرنا ہے، میرے ہمسائے، کسی نے بھی ٹھیک نہیں کرنا ہے، وہ آپ ہی کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے. ایک بات اسی سلسلے میں کئی مرتبہ میں رات بھی ادھر سے سیٹ بک کرانی تھی بس کی. تو یہ مری روڈ سے ایک فیض آباد کو رستہ جاتا ہے، اوپر کو ایک چھوٹی سی سڑک ہے جو آپ سیدھے اسلام آباد آنے کی بجائے اگر آپ فیض آباد جانا چاہتے تو اندر سے کچھ چھوٹا سا اوپر ہے. وہ پچھلے 20-25 سال سے میں اس سڑک کو دیکھ رہا ہوں. چھوٹی سی سڑک ہے اور اتنی خراب ہے جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں. اچھا وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو سڑک کو ٹھیک کرنا ہے یہ حکومت کا کام ہے، ہم کیوں ٹھیک کریں. اس کے اوپر اسی سڑک کے اوپر جو دکانیں ہیں وہ کروڑ پتی لوگ ہوں گے. اگر وہ 10-10 ہزار روپے بھی ڈالیں تو 1,00,000-2 لاکھ روپے کا کام ہے وہ سڑک کو ٹھیک کرنا. وہ سڑک ٹھیک ہو سکتی ہے.
اس سڑک پہ جانے والے آگے ملینز جو بس ٹرانسپورٹرز ہیں اور وہ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کمانے والے ہے نا، وہ ان کو بھی وہی رستہ جاتا ہے. وہ اگر چاہیں تو ایک ہی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ سڑک اس کو ٹھیک کرا سکتا ہے. صحیح. لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ سڑک میری ہے، اس کو میں ٹھیک کرا دوں. یہ تو حکومت کا کام ہے. ہم اس پہ گلہ بھی کریں گے اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے. بے شمار آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں دکانیں ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہوا. ہم کبھی بھی اپنے دکان کے آگے، اپنے گھر کے آگے اگر تھوڑا سا بھی کام ہے، کہیں آدھی بوری سیمنٹ اور ریت بجری ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کا، تو ہم نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور بلکہ میں ایک اچھی اگزامپل مینشن کرنا چاہوں گا سیالکوٹ کی، کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایئرپورٹ بنا لیا. جی. اور یہ دنیا کی واحد اگزامپل. تو ہم یہ بھی ہماری نیشن دیر آر میرٹس کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. جی. میں چونکہ ذرا گلہ کرنے والا بندہ ہوں، شکر کرنے والا کام ہے. صحیح ہے. سر، شروع میں آپ نے اپنے بارے میں لفظ یوز کیا جی کہ بیسکلی میں ناکام ہوں. تو آپ ناکامی کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہ کر پانا ناکامی ہے؟ مطلب یار بندے کے دو باتیں ہیں اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کامیاب شخص ہے جو 10 کروڑ روپے مہینہ کماتا ہے، یہ کامیاب شخص. صحیح. ٹھیک ہے نا، پیسہ معیار ہوتا ہے. ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ تقویٰ معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تقوی کا اندازہ کسی بندے کو بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، یہ ادھر اشارہ کیا انہوں نے کہ جو وہ اندر ہوتا ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ جین وین پہنی ہوئی ہو، ہے نا جی. ایک تو اس سے میں نے مراد یہ لی کہ تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بظاہر تقویٰ ہوتا ہے کہ آدمی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ متقی، دیکھتے ہی ہم اس کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا نیک آدمی ہے، متقی ہوگا. ایک آدمی ظاہر نیک نہیں آ رہا، لیکن اس سے مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ اگر یار ظاہراً میں نہیں بھی نظر آ رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی نیکی کا تھوڑی سی کوئی کرن موجود ہو، تو اس کو ہم اچھا کر لیتے ہیں. اچھا، اس سے بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسی اتنا اللہ تعالیٰ سے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کی ہو، اتنا وہ کیا ہو کہ آدمی جو ہے وہ سمجھے کہ ہاں بس کافی ہے. وہ ممکن بھی نہیں. ایک انسان کے لیے جو اس کا بندہ ہے اس کے لیے وہ بھی ممکن نہیں. اچھا، پیسہ معیار جو ہے وہ یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی کو سرمایہ دار ہونا چاہیے، اور اسے حضرت عثمان غنی جیسا سرمایہ دار. صحیح. اس کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لوگ آئے کہ جی یہ اتنے اونٹ گلے آپ کا آ رہا ہے، ہمیں دے دیجئے ہمیں دے دیجئے. وہ کہا نہیں بھائی، میں اس سے مہنگا بیچوں گا، آخر فری پائیں، ہے نا. تو وہ بھی مطلب زندگی میں آدمی کی خواہش رہتی ہے کہ یار میں اگر فلاں میرا پروجیکٹ ٹھیک ہو جاتا. مثال کے طور پر میں نے پہلا اپنا جو شروع کیا وہ ایک بچوں کا رسالہ تھا. تو میری بڑی زندگی آج کہ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں چھاپنی چاہیے، ایک رسالہ نکالنا چاہیے. تو فاختہ کے نام سے میں نے رسالہ نکالا. لوگ آ گئے میرے ساتھ مل کے لکھنے لگے. اچھا، مطلب اس پہ بے شمار لوگوں کے میرے پاس خطوط موجود ہیں، یونیسیف کے موجود ہیں اور لوگوں کے موجود ہیں، قاسمی صاحب کے موجود ہیں، جنہوں نے کہا جی آپ کا رسالہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. لیکن اس رسالے کو میں بنا نہیں سکا ایسا کہ وہ اپنے پاؤں پہ سسٹینیبل نہیں کر سکا کہ میں اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکوں. اور کم سے کم قیمت میں بچوں کے لیے کوئی اچھا مٹیریل پڑھنے کا جو اس میں کہانیاں جو بھی ہوتی تھیں یا سب ویلیوز سکھانے کی کہ لوگ بچوں کو آگے بڑھنے کی نہیں کر سکا. وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں کہ جناب صاف ظاہر ہے کہ ایک حد تک آدمی اپنی جیب سے خرچ کر سکتا ہے. جو اشتہار دیتے تھے وہ اشتہار کے پیسے نہیں دیتے تھے. بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں 10,000 روپے کا بھی اشتہار دیا ہے تو 10,000 روپے میرے اس کے اوپر لگ گئے، اس کو وصول کرنے میں، ان کی محنت کرنے میں، اس کے پیچھے جانے میں، وہاں سے اشتہار حاصل کرنے میں. اچھا، آپ جو ایڈورٹائزنگ کے جیسے ابھی ہمارے دوست ہیں طارق بٹ صاحب، انہوں نے پرچہ نکالا ہوا ہے تو وہ اشتہار کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جی اشتہار کیسے ملے گا. صحیح. ایک سرکاری ادارہ موجود ہوتا ہے جو آپ کو ABC سرٹیفائی کرتا ہے. پرچہ میرا ABC سرٹیفائیڈ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایڈورٹائزر ہے وہ اس کو اشتہار دینے کے لیے کچھ نہیں جی اب کتنا چھپتا ہے جی 5,000 چھپتا ہے. 5,000 چھپتا تھا پرچہ.
ہے نا. 1000 سے شروع کیا, جب بند کیا تو اس وقت 5000 چھپتا تھا. صحیح. کہ جی 5000 چھپتا ہے, کیا اشتہار دیں, کون دیکھے گا, کون پڑھتا ہے, مطلب اصل میں پرائورٹی ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے مثال کے تو ہمدرد والے ہیں, دوسرے تیسرے بڑے ادارے ہیں, تو ان کا ہوتا ہے کہ یار نہیں بھی نقصان میں بھی جا رہا ہے تو پرچہ نکلنا چاہیے, ہے نا. لیکن ہمارے ہاں ہر بزنس مین جو ہے, تاجر جو ہے, وہ ایک سمجھتا ہے کہ نہیں, میں اگر 1000 روپے کا اشتہار بھی دیتا ہوں تو مجھے اس کا 10,000 کا ریٹرن آنا چاہیے. تو آخر میں نے جو ہے وہ اس کو بند کر دیا کچھ کتابیں. اس طرح سے پھر ایک سوچا کہ یار جو شاعر ادیب ہیں بیچارے, اچھے شاعر ادیب, اچھے, ہے نا, جن کی کتاب چھاپنے کو کوئی تیار نہیں, ہے نا, کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے. تو میں نے کچھ کتابیں چھاپنے کا سلسلہ 15-20 کے قریب میں نے کتابیں چھاپی. اچھا. جس میں عزیز ملک صاحب کی کتاب جو ہیں وہ ساری, ان کی 3-4 کتابیں ہیں وہ چھاپیں, اور بھی کچھ دوستوں کی, محمود کنور کی, احمد فواد اینڈ سو آن, سمندر کی آواز سنو, خرم علی شفیق, دیا پبلیکیشن کے نام سے. دیا واز 3 دوست تھے ہم. اچھا. داؤد, عمران اور اظہر, اس طرح سے انعام ساری. تو ڈی آئی اے کر دیا ہم نے. بہرحال وہ بھی وہی, اچھا کتاب آپ چھاپ لیجئے, دکاندار مجالجے پیسے دے دیں. اچھا ایک اچھے دکاندار جو بڑے اسلام آباد کے دکاندار تھے, کتاب رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کیا ہم کہیں کہ یہ مفت میں رکھ لیں آپ, جب بک جائے گی تو دے دیجیے گا. یہ جملہ مجھے سننے کو ملا کہ جی ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے کتاب رکھنے کی, ہم آپ کی کتاب نہیں رکھ سکتے. اوکے, مجھے نام نہیں لینا چاہتا, جو جناح سپر میں دوسری دکان بنا رہے تھے وہ کتابوں کی, تو میں ایسے کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ, وہ آ کے گپ شپ, میں نے کہا جی مبارک ہو دوسری دکان. کہاں حضرت صاحب لوگ تو کتاب خریدتے نہیں ہیں, آتے ہیں اور 20 روپے کے پکوڑے کھا کے چلے جائیں گے, کتاب نہیں خریدیں گے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا بھائی جان آپ دوسری دکان بنا رہے ہیں, آپ پکوڑوں کی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ اگر پکوڑے بک رہے ہیں تو آپ پکوڑوں کی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ آپ جناح سپر میں دوسری کتابوں کی دکان بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب نہیں ملتی, صرف اس لیے کہ یہ کہیں بک کے بزنس میں نہ آ جائے, کہے اس کو یہی رہنا نہیں چاہیے, اور ہماری منوپلی جو ہے رہنی چاہیے کتابوں کی دکان میں. بہرحال ایک شخص مجھے ملا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ سعید صاحب ہیں, سعید بک بینک والے. جب بھی اس سے پاس جائیں وہ آپ کو اطمینان بھرا نظر آیا, کہے گا جی اسلام آباد میں کتاب بکتی ہے نا, اور وہ تو یہ ایک دوسرا بزنس ہے نا. اسی طرح سے اور انسٹیٹیوٹ کو کھولا, پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوٹ تھا وہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز, جس میں بچوں کو سکل سکھائی جاتی تھی. چینل آ رہے تھے لیکن اس چینل میں لوگ جو جا رہے تھے وہ سارے کے سارے نان پروفیشنل ہیں. تو میں نے سوچا کہ اچھا ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے. لیکن ہوا کیا, ہمارے ہاں اس وقت بھی جس چینل میں بھی میں چلا جاؤں مجھے ایک آدھ اپنا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے, اور اچھے عہدے پہ مل جاتا ہے نا, اور اچھی تنخواہ لینے والا مل جاتا ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کے ہاں سے ایک بیچ نکلتا ہے تو اس کو آگے جاب چاہیے. چینل والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, اس کو ڈگری والا پڑھا ہوا سیکھا ہوا مینر جو ہے کیمرہ مین نہیں چاہیے, اسے وہ چاہیے جو 10,000 پہلے. ٹھیک. اچھا جو ایون ہمارا جو یہ ہے رفا یونیورسٹی ہے, یہاں کا جو ریمز ہے, یہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ مطلب برانڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے نا. لیکن چینل والے ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ وہ جو ہے وہ اچھا کیمرہ مین نہیں چاہتے, اچھا گرافک ڈیزائنر نہیں چاہتے, اچھا پروڈیوسر, وہ سستا چاہتے. تو یہ جو وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں بعض اوقات ایسے دل برداشتہ ہو کر کہہ دیتا ہوں کہ یار میں ایک ناکام شخص ہوں, ہے نا. اور لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی موجود ہے, وجوہات موجود ہیں, تو وہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے, یا دوسروں کو سیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں یہ کہتا ہوں جی, جس سے کامیابی تو سیکھی جا سکتی ہے. میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں, میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ مایوسی کو نہ لایا جائے, امید ہمیشہ, کیونکہ جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ جی جو نا جملہ کہ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی ہے, اصل میں سفر جو ہے وہ ایفرٹس جو ہیں, ایفرٹس صحیح بات نہیں رکھتی. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ,
اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج، اس پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. کافی لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہوا ہے اور انہوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے. راشد قریشی ہیں، محسن ظفر قریشی ہیں، آصف شاہ ہیں، شاہد شاہ ہیں، اور بہت سارے اور خواتین و حضرات جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. آج جو ڈسکشن اظہر صاحب کے ساتھ چل رہی ہے وہ لائف مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. سر یہ بتائیے کہ اگر ہم 2020 کو دیکھیں، یہ سال تقریباً گزر گیا، تو اس سال کا جو سب سے بڑا واقعہ میرے خیال میں وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا سب تمام دنیا میں تمام افراد کی زندگیاں اس سے متاثر ہوئیں. اس حوالے سے کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے، کرونا نے بہت کچھ بدل ڈالا. بالکل. جو زندگی جس طرح سے چل رہی تھی ویسے نہیں ہے. مثال کے طور پر، اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہوگی بھی نہیں آگے. ہاں، اس بارے میں بھی کمنٹ کیجیے. اچھا چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسے بدل رہی ہیں اور وہ ہماری عادتوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا، کرونا کی وجہ سے ہم نے ایک فاصلہ ہے نا، پہلے فاصلے تو پہلے بھی تھے، صحیح بات، دلوں میں تھے، اب جو ہے وہ سوشل فاصلے بھی جو ہے وہ ہاں جی. ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا کہ صحیح. جی گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، ہے نا. آفس جو ہے اس کا سسٹم بدل گیا کہ جی آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر کام کیجیے. اچھا، پہلے ہم دنیا میں سوچتے تھے کہ یار دنیا میں بے شمار آفس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آفس نہ آئیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے کام کریں. یہ جو آیا انٹرنیٹ، اس نے آفس کا ایک بدل دیا تھا، ہے نا. لوگوں کو کام چاہیے، آپ کا آفس میں آنا ضروری نہیں ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آفس میں آ کر آدمی جو ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا وہ گھر میں کر سکتا ہے، اور جو آفس کا ہے، جو امپلائر ہے، جو باس جو ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کی بجلی خرچ ہوتی ہے، اس کا جو پیرافرنیلیا ہے جو بنا ہوا اس میں اس کے سارے وہ ہوتے ہیں، اور دوسرے ہیٹنگ کا سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، آئل ہے، ڈیزل ہے، یہ سارا خرچ ہوتا ہے اس کو. جبکہ جب وہ آفس میں نہیں آ رہا، گھر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اس میں بھی آنے جانے میں جو ساری چیزیں ہیں، دنیا میں آنا جانا مشکل کام ہے نا. کہ جہاں آپ نے ایک لمبے سفر پہ جاتے ہیں، 10-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں جا کے آپ نے جاب کرنی ہوتی ہے، پھر واپس آنا ہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹینشن ہے، ریل پہ، ٹرین پہ، کسی بھی چیز پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو تو وہ بھی وہ تھا. اچھا، ہمیں ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ یار کیسے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا کچھ سے. ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی لوگوں کو کہ یار گھر میں بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے نا. ایک کلچر بدل گیا کہ جی اب جو ہے کلاسیں جو ہیں وہ گھر میں ہو رہی ہیں. اچھا، ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے سعد سعید، تو اس کا پچھلے دنوں امتحان ہو رہا تھا، مڈ ٹرم ہو رہا تھا، تو وہ میرے گھر میں آ کے میرے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے تو وہ چیزوں کو، تو میں اسے پہلے ایک آدھ دن تو میں نے اسے کھول دیا کہ اچھا بھی یہ تمہاری آئی ڈی ہے، یہ تمہارا پاسورڈ ہے، یہ میڈم آ گئی ہیں اور اب آپ جانو اور میڈم جانو. اچھا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تیسری جماعت میں کا وہ ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچہ خود ہی صبح آتا، آ کے میرا لیپ ٹاپ اٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتا، چیئر آگے کرتا اور آن کرتا، خود اس کی آئی ڈی ڈالتا، خود اس کا پاسورڈ ڈالتا، اور وہ بیٹھ جاتا. پہلے سے 5-10 منٹ پہلے انتظار کرتا کہ جی ویٹنگ، یور میٹنگ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ، یہ وہ فلاں. کہ یہ دیکھیں ایک بچے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کیسے پڑھنا ہے اور کیسے ایگزام دینا ہے نا. پھر وہ اسی کے ٹائم کے ساتھ اپنے سارا اس کو کر لیتا. اچھا پھر کچھ ٹیکنالوجی اور بھی اس نے ایڈ کر لی کہ وہاں جو اس کا پیپر آ رہا ہے وہ زوم آؤٹ نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، تو وہ موبائل لیتا، موبائل سے اس کا PDF کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو زوم کر کے آگے رکھ لیتا اور وہ دیکھ کے تو پیپر حل کرتا رہتا ہے نا. پھر اس کی تصویر بنانی ہے، تصویر بنا کے اس کو واپس بھیج دینا. ایک تیسری جماعت کے بچے نے یہ سیکھ لیا ہے نا. ہمیں پہلے تو مجھے ایسا مشکل ہوتی، کوئی کیلکولیٹر بھی استعمال کرتا تھا تو میں حیرت سے آ کے بتاتا تھا. وہ میں فلاں کے گھر میں گیا تو اس کا چھوٹا بچہ کیلکولیٹر استعمال کر رہا تھا. تو آج وہ لیپ ٹاپ استعمال کرتا ہے، ہمیں حیرت نہیں ہوتی ہے نا. تو ایک کلچر جو ہے ہمارا ویلیوز کا وہ بدل رہا ہے. دوسرا مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مان کا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار، سوشل گیدرنگز ہیں ہماری کلچرل، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے نا. کہ ابھی جو ہے
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ بھی اب جیسے ختم ہو گیا ہے تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے ملتے ہوئے بس یوں کر کے کر دیں. اصل میں اسی دور میں وہ ارطغرل بھی مشہور ہو گیا, وہ کئی قبیلے میں سارے کئی قبیلہ بنے. لٹرلی اب کافی لوگ مجھے لگتا ہے یہ سازش ہے کوئی انٹر لنک ہو رہی ہے چیز. اچھا اس کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی. ارطغرل کی پہلی 2 قسطوں کے اندر بھی یہ اس کرونا کو دکھایا گیا کہ وہاں کی جانوروں میں ہو گیا. پھر اوکے بہرحال اب ہم سب کو یوں جناب اس پہ کر رہے ہیں ہاتھ ملانے سے یا خوشی کا اظہار کرنے سے یا وہ اچھا وہ کرنے. اس کے بعد ہماری ساری شاعری جو ہے وہ بے معنی ہو گئی. اردو میں گلے ہے نا عید کا دن ہے گلے ہم سے لگا کر ملیے اور یہ اور وہ ہے نا موقع بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے ہاتھ پہ ملانے کے ہے نا کہ وہ اس سے بھی دوست ہوتا نہیں اور ہاتھ ملانے والا. تو یہ شعر بیمانی تھا. اگلی نسل کو یہ شعر بیمانی سے جن لگے کہ یار ہاتھ ملانے والا کیا, وہ تو ویسے نہیں تو دوست ہوتا, یہ کیا چکر کیا ہے. ابھی بھی ہمارے بے شمار جو نئی نسل ہے ان کو اس ویلیوز کا, یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اردو جو ہے وہ زبان نہیں ہے, یہ ایک ثقافت کا نام ہے نا, کہ جب ہم اردو سیکھتے ہیں اردو بولتے ہیں تو پورے ثقافت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس سب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کلچر نے. ہم ملنے جلنے سے اعتراض کرتے ہیں, پہلے بھی نہیں تھا. مطلب یہ جو نئی سوسائٹی آ رہی تھی اس میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں باندھ, گھر ہیں تو اپنے اپنے کمروں میں باندھ کوئی چیز, لیکن کرونا نے مزید فاصلے جو ہیں اس کو کریٹ کر دیے. اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان فاصلوں کو کس طرح سے کم کیا جائے. چلے سوشل فاصلوں کو, لیکن ہمیں تھوڑا سا خیال تو ہو. یعنی پہلے میں تھا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں, پہلے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے, تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ساتھ والے نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے نا, یا اس کے گھر کے کیا مسائل ہیں. یا جو میں روز آتا تھا نماز میں تو ایک بوڑھا شخص آتا تھا میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا یا دائیں بائیں, نظر نہیں آیا, نظر کیوں ہے. ہمیں پہلے بھی یہ وہ نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے نا, کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرونا کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوگا, پھر اس پہ نہیں آ رہا ہوگا, یا اب چلے بھی جائیں تو یہ ان فاصلوں کو کسی بھی طریقے سے ضرورت ہے کہ ان کو کم کیا جائے. یہ شاید وہ عدیم ہاشمی مرحوم نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا, اور اس نے وہ شعر کہا تھا کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. بالکل صحیح ہے. تو یہ اچھا اس پہ کچھ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں ان کو کر سکیں. اچھا فائدہ بھی ہے تھوڑا سا, مطلب یہ جو ان فاصلوں کا یا سوشل اس کا, یعنی لوگوں کو کتاب پڑھنے کی طرف توجہ ہوئی ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ نیٹ کے اوپر بہت سارے ادارے آ گئے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے بچوں نے ایک نے کتاب لاؤنج کے نام سے, بک لاؤنج کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا ہوا ہے, اور دوسرے ہیں 2-3 جنہوں نے کس طرح سے کتاب, تو ادارے ایسے آ گئے ہیں جو کہ کتابیں چھاپ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور ان کی اچھی پرانی کتابیں نکال کے ان کو دوبارہ اچھا چھاپ کر کے ان کے سیٹ بنا کے گفٹ بنا کے کچھ وہ چیزیں نظر آتی ہیں. پہلے بالکل نظر بھی نہیں آتی تھی بالکل, لیکن اب جو ہے وہ ان کتابوں کو اچھا پریزنٹیبل بنا کر جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے. تو اگر وہ خریدی جا رہی ہیں تو میرے خیال میں وہ پڑھی بھی جا رہی ہیں. صحیح. تو یہ ایک تو یہ سمجھے کہ وہ ہے. اچھا کچھ چیزوں میں شاید ایجادات بھی, کل مجھے ایک نئی ایجاد کا, ایک ڈاکٹر صاحب کوئی فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا جائے, بہت ہی زبردست چیز بنائی انہوں نے, اور وہ ہے شوگر چیک کرنے کا آلہ. کہ پہلے ہم آپ کو ٹیکا لگاتے ہیں اس کے اندر, خون نکالتے ہیں, پھر سٹرپ پہ لگاتے ہیں, پھر اس کو مشین میں ڈالتے ہیں. ہاں, اس نے ایک چھوٹا سا گیجٹ بنا دیا جس کے اندر آپ انگلی ڈالیں, آپ کو جو ہے وہ شوگر لیول پتہ چل بتا دے گا. اچھا. پھر اس نے اس کی پریزنٹیشن دی, اور ایکوریٹ ہے وہ, ایکوریسی اس کی 19-20 کا فرق تھا جی. اچھا. مطلب یہ کہ جو پن سے وہ نکالی وہ 124 تھی, اور جو انگلی ڈال کے دیکھی وہ 121 تھی. ٹھیک ہو گیا. بل 2-3 کا اگر آپ مارجن رکھ لیں تو آپ خود سے بڑھا کے کہ اچھا 21 ہے تو اس کا مطلب میری 24 ہوگی. بالکل. اگر 2-3-4 مرتبہ دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک ایوریج آپ کے پاس آ جائے گا جس سے 2-3 پوائنٹ کا فرق پڑتا لگتا ہے. اور 2-3 پوائنٹ کا فرق ویسے ہی کاؤنٹ نہیں کرتا ہے شوگر میں, کہ جو آپ نے کتنے انسولین ہی لگانی ہے نا, آپ نے انسولین لگانی ہے یا ویسے چیک کرنی ہے.
تو یہ ایک بہت بڑی مطلب یہ ایجاد میں سمجھتا ہوں اس بندے نے کر دی، اور پاکستانی اور اس کی قیمت بتا رہا تھا کہ 1000 روپے. اچھا. اب کہتا ہے جی 1000 تو اس میں ہے، اگر اس کو بلک میں بنایا جائے تو اس کی پریزنٹیشن بھی اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی، ڈبہ سا ایک بنا ہوا لگی ہوئی تھی اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کل بھی کچھ دوست ہیں جو حکومت میں ہیں تو ان سے درخواست کی کہ یار اس ڈاکٹر کی اس کو ایک تو برانڈ اس کا جو ہے وہ رجسٹر ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ دنیا بھر میں یہ اس ٹیکنالوجی کو چوری کر کے چائنا میڈ ان چائنا ہے، اس کو میڈ ان پاکستان کے طور پر پراؤڈلی حکومت کی طرف سے پیش کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ریسرچ کروا لیں. اچھا ہمارے ہاں بھی وہ بہت ایک دوسرے کا جیلسی ہے کہ کوئی دوسرے ڈاکٹر کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کو ہوگی، کوئی کہ لو جی پاکستان میں شوگر کا اسپیشلسٹ میں ہوں اور یہ جو ہے کوئی انجینئر صاحب یہ بنا کے لے آئے. یہ مسائل بھی ہیں. تو ہمیں من حاصل قوم پاکستانی بن کر چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اس طرح سے کچھ تو فائدے ہوئے ہیں جی. ہمارے جو ہے نا تنہائی بہت بڑی نعمت ہے. آپ جو ہے کنسنٹریٹ کرتا ہے بندہ، فوکس کرتا ہے، کسی کا فوکس کے اوپر کوئی چیزوں کو کر سکتا ہے. پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. صحیح ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں کہ یہ ایک دنیا کی سب سے قیمتی ویب سائٹ، ملینز ڈالرز کی ویب سائٹ، بلین ڈالرز کی ویب سائٹ آپ کے لیے فری میں موجود ہے، اور دیٹ از گوگل. بالکل ہے نا کہ اس وقت جو ہے ہم دنیا جب اتنی موٹی کتاب اور لائبریریاں بھری ہوئی اور مٹی دھوڑ کے اندر جا کے ریسرچ اور تحقیق ہوتی تھی اور کچھ چیزیں نکال کے ہم اپنے اس کو کر، اب جو ہے جو دنیا جہان کا جو چیزیں جو گند بلا ہے اور جو ہائی ویلیوز ہیں ساری کی ساری ایک سمندر کی طرح موجود ہیں. آپ کے لیے پڑھنا، لکھنا، ڈھونڈنا، سوچنا، سمجھنا آسان ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک عام آدمی کو نہ صرف اپنے لیے سوچنا چاہیے بلکہ اس کو تھوڑا سا خود غرض ہو کر دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے. اچھا اس خود غرضی کی مثال جو ہے میں پہلے بھی شاید ایک مرتبہ ابراہیم لنکن جو ہے اس کی مثال دیتا ہوں. وہ اس چیز کا بہت بڑا فین تھا کہ یہ آدمی کو خود غرض ہونا چاہیے. اس کی ایک تھیوری تھی یہ آدمی خود غرض ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ کہتے جا رہا تھا، اس کا وکیل اس کے ساتھ تھا اور اس سے وہ یہ بات کر رہا تھا کہ آدمی جو ہے وہ خود غرض ہوتا ہے. تو وہ اتنے کہا تو ایک ساز جھاڑی میں کہیں کسی کتے کے بچے کی رونے کی آواز آئی. تو وہ پلا تھا چھوٹا سا. تو ابراہیم لنکن جو ہے وہ کہتا یار ایک منٹ ٹھہرنا. اس نے اپنے بازو کیے، درمیان میں گیا پھنسا، اس بچے کو باہر نکال کے لایا اور اس کو سڑک پہ رکھا، اس کو تھپتھپایا، وہ بھاگ گیا. اچھا پھر وہ چل پڑے. کہتا ہاں میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا. تو اس کا جو دوست تھا وکیل وہ کہنے لگا کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے تم نے اپنی تھیوری کو غلط ثابت کیا. کہنے لگا کہ ہے نا تم کہتے خود غرض ہوتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ صحیح. کہنے لگا میں نے خود غرضی کی ہے. یہ کہنا کیسے؟ کہنا میں نے رات کی نیند بچا لی کہ میں رات ساری سوچتا رہتا کہ یار اس کتے کے بلے کے ساتھ کیا ہوا. صحیح بات، اپنے لیے کیا ہے. ہاں میں نے اپنے لیے کیا ہے نا اس کے. تو آدمی کو ایسا خود غرض ہونا چاہیے. اور ادھر ہماری مثالیں ہیں بے شمار، ہے نا کہ حضرت عثمان غنی جیسا جو ہے آدمی کو سرمایہ دار ہونا چاہیے. جب آپ سرمایہ ٹھیک ہے ثواب کے کام بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ حضرت عثمان غنی کی طرح امیر بھی ہو جائیں گے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کا ملک، آپ امیر ہوں گے آپ کا ملک امیر ہوگا، آپ امانت دار ہوں گے آپ کا ملک امانت دار ہوگا. اور جاپان کی مثال ہمیشہ میں دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی بہت بڑی معیشت ہے، بہت بڑی معیشت ہے، بہت بڑا ایماندار ملک بھی ہے. ایسے ہی بالکل. سر پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا. میں چاہوں گا کہ 2021 کی آمد ہے، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے. پیغام کچھ بھی نہیں ہے جی. پیغام یہی جو میں نے آخر میں بتا دیا وہ یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں رول ماڈل کی ضرورت ہے نا. ہمیں جو ہے تنقید کرتے رہتے ہیں جی عمران خان کچھ نہیں کر رہا، فلاں حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ کچھ نہیں کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اس کو چھوڑ دیں. نہیں وہ کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے. ہم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے نا. اگر ہم ایک انفرادی طور پر ایماندار ہوں گے، ہم دوسروں کو بے ایمان. اچھا وہ بات ہوتا ہے کہ ہم سٹینڈرڈ ایسا بنا لیتے ہیں جس پہ ہم خود بھی پورا نہیں اتر رہے. بالکل ہے نا کہ جی اسی طرح سے ہم دوسروں کو جو ہے یہ وہ فلاں 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 کرتے رہتے ہیں لیکن خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. بہت شکریہ. سامعین محترم، پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام فیس بک پہ ہمارے پیج 102.2 کے پیج پہ بھی براہ راست نشر کیا گیا،
اور آج جو ڈسکشن رہی وہ لائف مینجمنٹ کے حوالے سے تھی. بڑی معلومات مجھے ملی. امید ہے کہ آپ کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے پروگرام سے. میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.